تو ایک ہڈی جب ٹوٹتی ہے تو زمین پر آپ ایک سیکنڈ کے لیے پیر نہیں رکھ سکتے. ایسے جسم کے جتنے ہڈیاں ہیں بیک وقت جب ٹوٹ جاتے ہیں تو کتنا پین ہوتا ہوگا. وہ پین سہ کر ماں پیدا کرتی ہے, اور پیدا کرنے کے بعد میرا لال کہاں ہے وہ فکر رہتی ہے, اور اپنے سینے سے اس درد میں بھی اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے. اگر وہ دودھ نہ پلائیں 3 دن تو بچہ بیچارہ معصوم وہیں دم توڑتا ہے. آپ کی ماؤں نے وہ درد سہ کر آپ کو پیدا کیا ہے, وہ درد میں آپ کو دودھ پلا کر آپ کو بڑا کیا ہے. وہ آپ کو دودھ پلایا اور آج آپ آنسو ان کی آنکھوں سے بہتے ہوئے دیکھ سکتے ہو. آپ رلا رہے ہو اپنی ماں کو, وہ ماں کو رلا رہے ہو جس کی مثال اللہ لیتا ہے. اللہ کو کہنا ہے I love you بولتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بچے جب لڑکیوں کو بولتے ہیں تو لڑکی کتنی خوش ہو جاتی ہے. لڑکی جب ایک لڑکے کو بولتی ہے I love you تو کتنا خوش ہو جاتے ہیں. تو اللہ بھی کہتا ہے I love you. اللہ نے اب بلکہ لو لیٹر لکھا ہے انسان کو. وہ لو لیٹر کا نام کیا ہے؟ قرآن ہے. اللہ چاہتا ہے اس لیے اللہ نے یہ لیٹر لکھا ہے, یہ میسج دیا ہے پورے عالم کے لیے. اللہ نے یہ دیا ہے کیونکہ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی دوزخ میں جائیں, کوئی جہنم میں جلتے رہیں. اللہ بے پناہ چاہتا ہے, اور اپنی چاہت کو بتانے کے لیے کیا مثال لے رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ اللہ مثال لے رہا ہے کہ تیری ماں تجھے جتنا چاہتی ہے نا اس سے 70 گنا زیادہ میں چاہتا ہوں. تو اللہ مثال بھی لے رہا ہے, تو کس کی مثال لے رہا ہے؟ تیری گرل فرینڈ کر کے نہیں بول رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے تیری ماں تجھے جتنا چاہتی ہے, کیونکہ اللہ کو پتا ہے کتنا درد سہ کر ماں نے جنا ہے تجھے, اور کتنے مشکلوں سے ماں نے تجھے بڑا کیا ہے. آج ذرا تھوڑا سا آپ میں دم کیا آ گیا, دوڑنا کیا سیکھ گئے ہو, آپ سائیکل چلانا کیا سیکھ گئے ہو, جم جا کر تھوڑا وزن اٹھانا کیا سیکھ گئے ہو. آپ باپ والد کے ہی سینے پہ چڑھ رہے ہو, والد کو ہی رلانے والے بن گئے ہو, ماں کو رلانے والے بن گئے ہو. 12 سال عمر نہیں ہے, ایک ڈبی سگریٹ پی رہے ہیں بچے. 7 سٹینڈرڈ کے بچوں کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھ رہا ہوں میں. 8 سٹینڈرڈ کے بچوں کو ڈرگز میں ملوث ہوتے ہوئے دیکھی میری آنکھوں نے. درد ہوتا ہے, زندگی پوری تباہ کرتے ہیں. اور ایسے جو بچے سگریٹ, شراب, ڈرگز میں ملوث ہے وہ بیچارے شادی کرتے ہیں. ایک معصوم بچی بڑے خواب لے کر آتی ہے کہ میرا ہسبینڈ ایسا ہوگا, مجھے ایسی خوشی دے گا, مجھے ایسی زندگی دے گا. اس بیچاری کو کیا معلوم یہ روز 2 ڈبی سگریٹ پیتا ہے, اور روز ڈرگز لیتا ہے, شراب پیتا ہے. اور یہ جو روزانہ ڈرگز, روزانہ سگریٹ, روزانہ شراب پی کر آپ شادی کرتے ہو اور بچے پیدا کرتے ہو, اور بیمار بچے پیدا ہوتے ہیں. بعد میں بچوں میں لنگز میں بچوں میں پرابلمز پائے جاتے ہیں, اور اپاہج بچے آپ پیدا کر رہے ہو, اور بچوں کو آپ تکلیف دے رہے ہو. وہ بچہ پیدا بھی ہوتا ہے تو کمزور پیدا ہوتا ہے, اس کے سینے میں درد, اس کے لنگز میں انفیکشن, وہ سانس لینے میں شکایت. یہ کیوں؟ یہ جینیٹکس ہے کہ والد میں وہ تمام بیماریاں سینے میں دفن ہے, وہ چیز منتقل ہوتی ہے بچوں میں, اور کیسے آنے والی نسل کو تباہ کر رہے ہیں. آپ یاد رکھیں, آپ کے والدین نے آپ پر جتنا پیسہ خرچا ہے, آج رات آپ قسم کھائیے اس سے 1000 گنا زیادہ آپ اپنے والدین پر خرچیں گے انشاءاللہ. انہیں حج کرا کر, انہیں عمرہ کرا کر, ان کے حیات میں ان کے نام پر مسجدیں بنا کر, ان کے حیات میں یتیم خانے بنا کر, ان کی حیات میں سکولز بنا کر, ان کی حیات میں ان کے نام کے لائبریریز محلوں میں بنا کر آپ کو خوش کرنا ہے اپنے والدین کو. لیکن 12 سال میں یہ خواب کہاں ہوتے ہیں؟ کروڑوں میں ایک کے ہوتے ہیں جس کا نام مولانا ابوالکلام آزاد ہے. اسی عمر میں گھر میں لائبریری سیٹ اپ کی تھی آپ نے. آپ کے گھر میں کیا لائبریری ہے؟ شیونا کے نوجوان یا 12 سال 15 سال کے بچوں سے میں سوال کرتا ہوں, کالج کے بچوں سے میں سوال کرتا ہوں کہ آپ کے گھر میں کتابیں ہیں؟ وہ اسکول کے کتابیں نہیں کہہ رہا ہوں میں, وہ تو لازم سب کے یہاں ہوتی ہیں. ہسٹری کی کتابیں ہیں. میں حضرت مولانا حذیفہ بستانوی صاحب سے ان دنوں بہت ٹریول کر رہا ہوں. مجھے ایک دفعہ بتائے تھے جب آپ کی عمر 12 سال تھی تو آپ انڈیا کی ساری ہسٹری پڑھ چکے تھے. ایک غلطی کی ہے, IAS کا ایگزام نہیں لکھے آپ. وہ لکھتے ہیں تو آج ایک عالم دین, ایک IAS آفیسر بھی ہوتا ہے. 12 سال میں آپ نے انڈیا کی پوری ہسٹری پڑھے. میں کار میں نہ جانے یہ اسٹیٹ سے وہ اسٹیٹ, ایک جگہ سے دوسری جگہ کتنا ٹریول کیا ہوں.
اور یہ ہمیشہ پڑھتے ہوئے نظر آئے مجھے، ہمیشہ مطالعہ کرتے ہوئے نظر آئے، ہمیشہ کتابوں میں اتنے کتابیں لے کے آتے ہیں۔ کبھی سفر میں جاتے ہیں تو سفر میں تو لوگ تھکے ہوئے رہتے ہیں، سونا پسند کرتے ہیں، وہ کچی روڈوں پر ایک نوجوان عالم کے ہاتھ میں کتاب ہے تو سینے سے درد نہیں تو کیا نکلے گا؟ یہ درد آپ لوگ کے سینے میں بھی ہونا بے حد ضروری ہے، فکر ہونا ہے۔ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی نا کہ مجھے ٹیچر بننا ہے، مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے انسپیکٹر بننا ہے، مجھے انجینئر بننا ہے، قسم خدا کی بہت چھوٹی سوچ ہے۔ آپ صرف آپ کے لیے سوچ رہے ہو۔ یاد رکھیں شیونا کے نوجوان بچوں، جس دن آپ عوام کی فکر کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے پناہ مدد کرنا شروع کر دے گا آپ کی۔ آپ سوچیں گے کہ مجھے انجینئر بننا ہے تو چھوٹی ہیلپ آئے گی اللہ سے، کیوں؟ آپ کی نیت چھوٹی ہے۔ جیسی آپ کی نیت ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے فیصلے فرماتا ہے۔ اس عمر میں کچی جوانی میں اگر کوئی نوجوان بچہ یہ سوچتا ہے، درد ہے کہ میرے محلے میں کتنی بیوہ عورتیں ہیں، میں اگر کامیاب ہو جاؤں گا ایک دن تو میرے محلے کیا میرے پورے گاؤں کے بیوہ عورتوں کو میں 5-5 ہزار روپے پینشن دوں گا، قسم خدا کی۔ اسی پل سے اللہ کی پروگرامنگ شروع ہو جائے گی آپ کو بزنس انٹرپرینر بنانے کی۔ آپ کو ایسے کروڑوں روپوں سے نوازے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ بندے میں یہ کم سن عمر میں اس نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا، وہ فیصلہ جن کے پاس ہزاروں کروڑوں رکھ کر عیاشی میں گزار رہے، اس کے جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے اور اتنی بڑی سوچ رکھتا ہے یہ کہ پورے گاؤں کے، حالانکہ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ رزق دینے والا ہے، رازق ہے، لیکن یہ بندہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہو رہا ہے تو اللہ کے آسمانوں میں پروگرامنگ چالو ہو جاتی ہے۔ اللہ ایسے بہترین اساتذہ سے آپ کو ملاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے اچھے لوگوں سے آپ کو ملائے گا تو پھر آپ ایک گھر چلانے والے نہیں بنیں گے، صرف اپنے والدین کو آپ خوش کرنے والے نہیں بنیں گے، آپ اپنے محلے کے پریشان لوگوں کو خوش کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ بڑا سوچنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، بڑا کام کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ لوگ صرف ایک جاب حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے، اس دنیا میں آپ لوگ ریولیوشن دکھانے کے لیے آئے ہیں، اور ریولیوشن یاد رکھیں قربانیوں سے آتا ہے، محنت سے آتا ہے، اور اچھے کام، اچھی سوچ رکھنے سے آتا ہے۔ اور یہاں آج تمام بچے ایسے ملوث ہے فون میں، ایسی زندگی گزار رہے ہیں گویا کوئی اللہ کو جواب ہی نہیں دینا ہے آپ نے۔ اور بالخصوص ہمارے کمیونٹی کے بچے اولڈ سٹیز میں آپ جائیں، آپ دیکھیں ہر اولڈ سٹی، ہر شہر کے اولڈ سٹی جائیں، آپ مطالعہ کریں، دیکھیں نوجوان بچوں کی زبان کیا ہے، وہ زبان سے کیا کلام کرتے ہیں۔ اتنے گالی گلوج ان کی زبان پر، اتنے گندے الفاظ ان کی زبان پر، میں تعجب کرتا ہوں کہ یہ گندے الفاظ آپ کے زبان پر کیسے آتے ہیں۔ میں پوری زندگی میں میرے ابا حضور کو ایک دفعہ بھی گالی دیتے ہوئے نہیں سنا، میرے دادا ایک دفعہ بھی گالی دیں کبھی یاد نہیں آ رہا ہے مجھے۔ میرے ابا حضور کے 2 بڑے بھائی تھے، تایا ابو، وہ دونوں کبھی ایک دفعہ گالی، الو کے پٹھے، بس یہ بولتے تھے غصے میں، بدماش، بس یہ سنا، کوئی گالی ان کے منہ سے میں نے نہیں سنا۔ کبھی کبھار میں نے بچپن میں دیا ہوگا لیکن میرے کانوں نے کبھی ان کے منہ سے گالی نہیں سنی ہے۔ تو وہ چیزیں مجھ میں آئی ہے، کتنا بھی غصہ آ جائیں میری زبان پر گالی نہیں نکلتی ہے۔ وہ گالی اس لیے نہیں نکلتی ہے کیونکہ میں نے اپنے آپ کو ایک میسج دیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے آپ سے وہ میسج دیں اور بہت غور سے سنیں۔ میں ہر پلیٹ فارم سے یہ بات رکھتا ہوں اور آپ کے لیے بھی یہ میں بات رکھنا چاہتا ہوں۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر، جتنے بچے، جتنے والدین اور جتنے انڈیویجولز مجھے سن رہے ہیں، بہت غور سے سنیں آپ لوگ۔ ایک پلیٹ ہے اور پلیٹ میں حیدرآباد کی بڑی لذت دار بریانی ہے، اور آپ بڑے بھوکے ہیں، اور بڑی بہترین نوابوں کی بریانی ہے، اور
कुत्ता आया और पेशाब कर दिया उस बिरयानी पर, तो क्या आपका मन करेगा कि आप बिरयानी खाएं? हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं करेगा। आप लोग से सवाल करता हूं, क्या आप वो बिरयानी खाएंगे कि कुत्ते ने पेशाब पखाना कर दिया? खाएंगे आप? उसको क्या करेंगे? उसको फेंक देंगे, कूड़े में डाल देंगे उसको। तो मानो कि ऐसी प्लेट ये स्टेज पर रखी है, बिरयानी है, कुत्ता आया, पेशाब पखाना किया और बिरयानी ले आकर मैंने कूड़े में फेंक दिया और प्लेट वहाँ पर रखा, खाली प्लेट है। फिर कुत्ता आया, खाली प्लेट में पखाना किया और वो पखाने को मैंने फेंक दिया। गर्म पानी से आपके सामने बर्तन धोया, फिर उसमें बिरयानी डालकर आपको पेश किया। क्या आपका दिल मानेगा कि उस प्लेट में बिरयानी खाएं? हालांकि मैंने गर्म पानी, वॉशिंग पाउडर, निरमा से धोया। क्या दिल करेगा कि आप खाएं? मेरा तो दिल नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उस प्लेट में कुत्ते को पखाना करते हुए देखा है। भले आप उसको धो दें, उस पर फिर से बिरयानी डालें, मन नहीं करेगा कि मैं बिरयानी खाऊं। भूखा मर जाऊं लेकिन वो चीज़ छूऊंगा नहीं। तो एक दफ़ा आपने ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, इस ज़ुबान से कई दफ़ा आपने दरूद पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस ज़ुबान से अल्लाह इतना प्यारा नाम लिया आपने, इस ज़ुबान से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कहा। इसी ज़ुबान पर गाली को बिठा सकते हो लाकर? आप कैसे बिठा सकते हो? क्या ये ज़ेब देता है? एक ज़ुबान पर दरूद और उसी ज़ुबान पर गाली भी हो, ये मैच हो सकता है? बताएं प्लीज़ आप। सवाल ही नहीं है। एक दफ़ा आपने दरूद पढ़ लिया, एक दफ़ा आपने कोई कुरान की आयत पढ़ ली। आप लोग से मैं सवाल करता हूँ, जितने ख़वातीन यहाँ पर हैं, जितने नौजवान यहाँ पर हैं, जितने पेरेंट्स यहाँ पर हैं, आप सबसे एक मेरा सवाल, क्या आपने कभी अपने ज़िंदगी में एक दफ़ा कोई भी कुरान की आयत पढ़ी है? यस और नो? मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। क्या कभी आपने अपनी ज़िंदगी में कुरान की एक आयत पढ़ी है? अगर पढ़ी है तो हाथ उठाकर मुझे बताएं, क्या आपने पढ़ा है कभी? उस ज़ुबान से क्या गाली कभी दे सकते हैं हम? जवाब दें। क्या गीबत कर सकते हैं? आज हम गीबत करते हैं कि नहीं करते हैं? गाली देते हैं कि नहीं देते हैं? कितनी दफ़ा हम गाली देते हैं। चलो आओ खस्म खाते हैं। आज से इंशाअल्लाह मैं 2 वादे आप लोग से चाहता हूं। क्या तैयार हैं आप लोग करने के लिए? वादा करेंगे आप लोग? आप जितने हाथों में स्मार्टफोन हैं वो अपना फ़ोन उठाएं, लाइट ऑन करें और आज वादा करें कि इस ज़ुबान से मैं कभी गाली नहीं दूंगा। जितने फ़ोन्स हैं अपने टॉर्च ऑन करें सब लोग। मैं 30 सेकंड आपको वक्त दे रहा हूं, थोड़ी जुर्रत करें, थोड़ी मेहनत करें, अपने जेब में हाथ डालें। माशाल्लाह देखें, काश ऐसे आपके जेब से कुरान भी निकलते हैं, लेकिन सारे ये लाइटें चमक रही है, ये चमकते फ़ोन इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो आसमान से देख रहा है। आप लोग ऐसे ही हाथ ऊपर रखें और ये चमकती लाइट आपकी हाथ में हो, इसे गवाह बनाएं और मेरे साथ पढ़ें। सब लोग वादा करें कि आज से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। चिल्ला कर बोलें सब लोग, आज से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, आज से मैं कभी गीबत नहीं करूँगा, आज से मैं कभी वालिदैन को सताऊँगा नहीं। चले अल्लाह ये दुआएं कबूल करे। आप लोग बैठे माशाअल्लाह, सबके हाथों में फ़ोन है। चलो अब जेब में हाथ डालो, डिक्शनरीज निकालो। निकाल पाएंगे आप लोग? आज नहीं है। हाथों में सबके फ़ोन हैं, लेकिन किताबें नहीं होती हैं। बिना फ़ोन हम जी भी नहीं सकते हैं।